انتخاب کلام میر مولوی عبدالحق سے مرتب کرتا ہے۔ اس کا مقدمہ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے، جس کی ابتدائی شعر سے کرتے ہیں۔ جہاں سے دیکھیے یکجا شعر شور انگیز نکلے ہے، جہاں سے دیکھیے یک شعر شور انگیز نکلے ہے، قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیوان میں، قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیوان میں۔ میر تقی میر سرتاج شعرائے اردو ہیں، ان کا کلام اسی ذوق و شوق سے پڑھا جائے گا جیسے سعدی کا کلام فارسی زبان میں۔ اگر دنیا کے ایسے شاعروں کی ایک فہرست تیار کی جائے جن کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا تو میر کا نام اس فہرست میں ضرور داخل کرنا ہوگا۔ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے موازنے طبع کی وجہ سے یا اپنا دل بہلانے کی خاطر یا دوسرے سے تحسین سننے کے لیے شعر کہے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہماتن شعر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے کلام سے اردو کی فصاحت کو جما دیا، اردو کو زندہ رکھا۔ شاعر میر صاحب کی زندگی کا جزو تھا، گویا فطرت نے انہیں اسی سانچے میں ڈھالا تھا۔ ان کا اردو زبان پر تا قیامت رہے گا، احسان کا قیامت رہے گا۔ ان کے کلام کا لطف کسی زمانے میں کم نہ ہوگا، کیونکہ اس میں یہ وہ عالمگیر حسن ہے جو کسی خاص وقت یا مقام سے مخصوص نہیں۔ جانے کا نہیں شور و سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور و سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے۔ انتخاب کلام میر سے یہاں ابتدائی 20 غزلیں ہیں۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ تھا مستعار کہتے ہیں ادھار کو، مستعار مطلب ہوتا ہے مانگا ہوا، ادھار لیا ہوا، عارضی طور پر چند روز کے لیے۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، نور کہتے ہیں روشنی کو، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، سورج میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا، ظاہر تھا۔ ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ ہنگامہ گرم کن کہتے ہیں زور شور سے، جو دل ناصبور مطلب بے صبر دل، بے قرار دل۔ ناصبور صبر کی جمع صبور ہے، بے قرار اس طرح بھی بے چینی۔ ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ پیدا نالے سے شور و نشور تھا، ہر جگہ سے شور نشور تھا، ہنگامہ تھا۔ پہنچا جو آپ کو تو پہنچا میں خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ پہنچا جو آپ کو تو پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ میں بھی بہت دور تھا۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ اے آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ کلیم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ یک شعلہ مطلب آگ کا چنگاری، برق بجلی، خرمن صد کوہ طور تھا، خرمن صد کوہ طور تھا۔ خرمن کہتے ہیں، یہ خرمن یہ مجازی معنی روشنی ہے، چمکنا، ٹھکانہ، گھر، رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں علم و ادب میں، ذخیرہ علم و ادب میں۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، دل کی آگ جو ہے نا بلند نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ کوہ میں نے پہاڑ، طور پہاڑ کا نام ہے طور، کوہ طور تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کی تھی۔ ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سہپر، اس شوق کو بھی راہ پر لانا ضرور تھا۔ ہم خاک میں
ملیں تو ملیں لیکن اے سہپر، اس شوخ کو بھی راہ پر لانا ضرور تھا۔ سہپر کا مطلب، سہپر کہتے ہیں پرندے کے بازوں کو سب سے بڑا اور مضبوط پر والا۔ کنایہ معلومہ عملی کی قوت یا طاقت، طاقت مان لیجیے، قوت، مونچھوں کے بال، کسی پرندے کے بازو کا سب سے بڑا پر، مطلب یہاں پہ طاقت مراد۔ ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سہپر، ایک شہپر ہوتا، دوسرا سہپر ہوتا۔ سہپر مطلب جس میں 3 پر لگے ہوں۔ تیر کی تعریف، تیر جو ہوتا ہے نا، وہ کمان سے نکلتا ہے تیر، اس کی 3 پر لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کی تعریف۔ ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سہپر، سہپر میں نے وہ تیر جو کمان سے نکلتا ہے، تیر 3 پر والا۔ ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سہپر، اس شوخ کو بھی راہ پر لانا ضرور تھا۔ شوخ کہتے ہیں جلی ہوئی وہ نازک حسن لڑکی جس کے اندر بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہو، گھمنڈ ہو، شوق ہو، دل سوز ہو، دل کو جلانے والی ہو۔ اس شوخ کو بھی راہ پر لانا ضرور تھا۔ منعم کے پاس کاکم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی راٹ کتی جو کہ اور تھا۔ منعم کہتے ہیں مالدار کو، کاکم کہتے ہیں سامان، سنجاف تھا۔ رند مطلب آوارہ، بے فکر، آزاد۔ اس رند کی بھی رات کٹی، لامذہبی، بے دین، منکر، محدود، دہریہ، شرابی کو کہتے ہیں۔ اس رند کی بھی رات کٹی جو کہ اور تھا۔ منعم مالدار کے پاس کاکم و سنجاف کہتے ہیں وہ چیز جو وہ قیمتی چیز تھا تو کیا، اس رند، اس آزاد جو اس کے بے فکر، جو لادین ہو، اس آوارے کی بھی رات کٹی جو کہ اور تھا۔ اور کہتے قبر، کل پاؤں ایک کاسہ سر جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسہ سر جو آ گیا، یکسر و استخوان شکستوں سے چور تھا۔ یکسر و استخوان شکستوں سے چور تھا۔ کل پاؤں کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ یہ قافیہ ہے، یہ قطع ہے۔ کل، یہ 4 مصرے کا ہے۔ کل پاؤں ایک کاسہ، کاسہ کہتے ہیں کٹورے کو، سونے کی چاندی کے کٹورے کو، کل چاندی کے نہیں، تانبے کی کٹورے کو۔ کل پاؤں ایک کاسہ یعنی کٹورے، سر پر جو آ گئے، کاسہ سر جو آ گیا یعنی کاسے کے سر پر جو پڑ گیا، مطلب کھوپڑی پر۔ یکسر وہ استخوان، استخوان کہتے ہیں ہڈی کو، استخوان شکستوں سے چور تھا۔ شکست سے کہتے ہیں ہارا ہوا، گرا ہوا، انکسار، ہار کو کہتے ہیں شکست۔ یکسر وہ استخوان، وہ ہڈی جو ہے شکستوں سے چور تھا، ہار سے چور چور ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ کر راہ چل بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ سر پر غرور، وہ سر جو کہ غرور سے بھرا ہو، گھمنڈ سے بھرا تھا۔ وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر تھا، وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ حور بہشتی کا مطلب کیا ہے؟ بہشتی کا مطلب ہوتا ہے جنتی، جنت کا حقدار، نیک، پارسا، مرحوم و مغفور۔ بہشت سے منسوب، بہشت کا باشندہ، بہشت کی کوئی چیز۔ حور بہشتی، حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنے قصور تھا۔ رشک کہتے ہیں آرزو کو۔ حور بہشتی حمیم میر تھا، وہ تو رشک حور بہشتی یعنی جنت کی حور کی جو چاہت تھی، حمیم میں تھی، ہم نہ سمجھتے جو اپنا قصور تھا۔ کیا ہمارے دل میں ہی محبت تھی، حور میں نہیں؟ کیا میں بھی پریشانی خاطر سے قرین تھا، آنکھیں جو کہیں تھی تو دل غم دیدہ کہیں تھا۔ کیا
میں بھی پریشانی خاطر سے قرین تھا، آنکھیں تو کہیں تھی دل غم دیدہ کہیں تھا۔ پریشانی خاطر، قرین کہتے ہیں قرینے کو، قریب کو، قرین کہتے ہیں پاس، نزدیک، قریب، ملا ہوا، ملحق جس کو بولتے ہیں، پاس، دوست، ہم نشین کو بھی بولتے ہیں، محبوب کو بھی بولتے ہیں۔ کیا میں بھی پریشانی خاطر سے قرین تھا، خاطر مدارس سے قرین تھا، قریب تھا، آنکھیں تو کہیں تھی دل غم دیدہ کہیں تھا۔ آنکھیں تو کہیں دیکھ رہی تھی لیکن غم والا دل جو تھا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آیا تو صحیح وہ کوئی دن کے لیے لیکن ہونٹوں پہ میرے جب نقش باز پیش تھا۔ آیا تو صحیح وہ کوئی دن کے لیے لیکن ہونٹوں پہ میرے جب نقش باز پیش تھا۔ شب کوفت سے ہجراں کی جہاں تن پہ رکھا ہاتھ، شب کوفت سے ہجراں کی جہاں تن پہ رکھا ہاتھ، جو درد علم تھا تو سو کہے تو کہے وہیں تھا، جو درد علم تھا سو کہے تو کہے وہیں تھا۔ شب کوفت، کوفت کہتے تکلیف کو، ہجراں مطلب جدائی کی رات، شب کوفت وہ رات تکلیف والی رات، ہجراں کہتے تکلیف کو، جہاں تن پہ رکھا تھا، جو درد علم تھا تو سو کہے تو کہے وہیں تھا۔ نام آپ آج کوئی یہاں نہیں لیتا انہوں کا، نام آج کوئی یہاں نہیں لیتا انہوں کا، یعنی انہوں کا مطلب ان کا، جن لوگوں کے کل ملک سب زیر نگی تھا، جن لوگوں کے کل سب ملک زیر نگی تھا، وہ لوگ جن کے قدموں پر پوری دنیا تھی، آج نام ان کا کوئی نہیں لیتا۔ مسجد میں امام آج ہوا آ کے وہاں سے، زیر نگی کہتے ہیں، زیر میں نیچے کو، نگی مطلب پیروں کے نیچے۔ مسجد میں امام آج ہوا آ کے وہاں سے، کل تک تو یہی میر خرابات نشین تھا۔ خرابات نشین کہتے ہیں، خراب کو کہتے ہیں بگڑے ہوئے کو، نشین جو ہم نشین ہو۔ مسجد میں امام کہتے ہیں جو امام مصلی کا امام ہوتا ہے، جو ہمارے آگے پڑھاتا ہے نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں، جو ہمارا لیڈر ہوتا ہے۔ مسجد میں امام آ کے وہاں سے، جب تک کل تک تو یہی میر خرابات نشین تھا، یعنی میر کے ساتھ وہ برا تھا، ہم نشینوں میں تھا۔ لطف اگر یہ ہے بتا سندل پیشانی کا، حسن کیا صبح کے پھر چہرے نورانی کا۔ لطف اگر یہ ہے بتا سن دل پیشانی کا، سن دل کس کو کہتے ہیں؟ سنگ دل کہتے ہیں اس پتھر کو جس کو گھیس کر سروں میں لگایا جاتا ہے، بزرگوں کا تکیہ کلام تھا۔ ہاں، ٹھکانہ کو کہتے ہیں، ٹھکانے کو۔ زرد رنگ کی ایک خوشبودار ریشہ نیز، سرخ رنگ کی بے خوشبو لکڑی جو گھسنے سے نہایت صاف نکلتی ہے۔ درد سر کہتے ہیں، سنگ دل مطلب درد سر۔ لطف کیا اگر یہ بتاؤں سن دل پیشانی کا، اگر سر کے درد کی پیشانی بتاؤں۔ حسن کیا صبح کے پھر چہرے نورانی کا، حسن کیا ہے پھر چہرے نورانی کا۔ کفر کچھ چاہیے اسلام کے واسطے، کفر کچھ چاہیے اسلام کی رونق کے لیے، حسن زنار ہے تسبیح سلیمانی کا۔ حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، زنار تسبیح کے دانے کو کہتے ہیں۔ حسن زنار ہے کس کا؟ تسبیح کا۔ حسن جو ہے نا دانہ ہے تسبیح کا۔ تسبیح وہ کون سی تسبیح؟ جو تسبیح سلیمانی ہے، جس کو سن کر سلیمان علیہ السلام کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں سبھی جن وغیرہ۔ کفر کچھ چاہیے اسلام کے رونق کے لیے، حسن زنار ہے تسبیح سلیمانی کا۔ روشنی قیام حاکم درہمی حال کی ہے سارے میرے دیوان میں، درہمی حال کی ہے سارے میرے دیوان میں۔ سیر کر تو بھی یہ مجموعہ پریشانی کا، سیر تو کر تو بھی اس مجموعہ پریشانی کا۔ درہمی کہتے ہیں بے ترتیبی کو، بے احتیاطی کو، ابتری کو، گڑبڑ کو۔ برہمی تہ و بالا، تتر بتر جس کو کہتے ہیں، خفا، ناراض، بے مزہ۔
بہرمی حال درہمی حال کی ہے سارے میرے دیوان میں، سیر کر تو بھی یہ مجموعہ پریشانی کا۔ جان گھبراتی ہے اندوہ سے تن میں کیا کیا، تنگ احوال ہے یوسف زندانی کا۔ زندانی کہتے قید خانے کو، تنگ احوال وہ حالت، احوال حال کی جمع ہے۔ جو یوسف زندانی، یوسف کہتے اس کو جس کو زندان میں قید کر دیا، زندان کہتے قید خانے کو، جیل خانے کو۔ کھیل لڑکوں کا سمجھتے تھے محبت کے تئیں، ہے ہی بڑا حیف ہمیں اپنی بھی نادانی کا۔ حیف مطلب وہ حیف نہیں، حیف ہوتا ہے، حیف۔ افسوس، تعسس، ظلم، ستم، نا انصافی۔ فارسی والوں نے افسوس دریغ ظلم ستم کی جگہ استعمال کیا ہے، حیف۔ کھیل لڑکوں کا سمجھتے تھے محبت کے تئیں، ہے بڑا حیف ہمیں اپنی بھی ابھی بھی نادانی کا۔ حیف تو سمجھتے ہیں نا، حیف۔ حیف، افسوس، تعسف، ظلم، ستم، نا انصافی، ستم گر کی جگہ استعمال۔ جان گھبراتی ہے اندوہ سے، اندوہ کہتے ہیں دکھ تکلیف کو، پریشانی کو، اندوہ سے تن میں کیا کیا، تنگ احوال ہے یوسف زندانی کا۔ کھیل لڑکوں کا سمجھتے تھے محبت کے تئیں، ہے بڑا حیف ہمیں اپنی بھی نادانی کا۔ اس کا منہ دیکھ رہا ہوں سو اس کو ہی دیکھوں، اس کا منہ دیکھ رہا ہوں سو اس کو ہی دیکھوں، نقش کا ساماں ہے ساماں میری حیرانی کا۔ نقش کا ساماں ہے ساماں میری حیرانی کا۔ ساماں کہتے ہیں سامان کو، نقش کا لفظ کھینچا ہوا۔ بت پرستی کو تو اسلام نہیں کہتے ہیں، بت پرستی کو تو اسلام نہیں کہتے ہیں، معتقد کیا ہے بڑا حیف ہمیں اپنی بھی نادانی کا۔ حیف کہتے افسوس کو، کھیل لڑکوں کا سمجھتے تھے محبت کے تئیں، ہے بڑا حیف ہمیں اپنی بھی نادانی کا۔ حیف کہتے افسوس کو، اپنی نادانی کا، بے وقوفی کا۔ اس کا منہ دیکھ رہا ہوں سو وہی دیکھوں ہوں، نقش کا ساماں ہے ساماں میرے حیرانی کا۔ اس کا منہ دیکھ رہا ہوں، نقش کا ساماں ہے ساماں میری حیرانی کا۔ بت پرستی کو تو اسلام نہیں کہتے ہیں، بت پرستی کو تو اسلام نہیں کہتے ہیں۔ بت پرستی مطلب بتوں کی پوجا۔ بت پرستی کہتے عبادت کو، پرستش عبادت، بت پرستی بتوں کی پوجا تو اسلام نہیں کہتے ہیں۔ معتقد کون ہے میر ایسے مسلمانی کا۔ معتقد کہتے ہیں اعتقاد کرنے والا، جو پیچھے فالوور جس کو بولتے ہیں۔ معتقد کون ہے میر ایسی مسلمانی کا۔ ایسی مسلمانی، ایسے مسلمان کون ہے جو بت پرستی کا پوجا کرے اور وہ مسلمان ہو۔ جامِ ہستی عشق اپنا مگر کم گھیر تھا، جامِ ہستی عشق اپنا مگر کم گھیر تھا، دامن تر کا تیرے دریا ہی کا سا فیر تھا۔ دامن تر بھیگا دامن، تر دامن جس پر داغ لگا ہوا۔ جامع ہستی مجازی معنی مطلب اس کی زندگی کے معنی۔ گھیر کہتے ہیں محیط کو، دور کو، پیٹا کو۔ پیشواز جس کو کہتے ہیں پیشواز، انگرکھے پاجامے کا وغیرہ کا پھیلاؤ، یعنی مطلب یہاں پہ ہے محیط، گھیراؤ۔ جامع ہستی عشق اپنا، جامع ہستی زندگی، عشق اپنا مگر کم گھیر تھا، بہت کم پھیلاؤ، بہت کم تھا۔ دامن تر کا میرے دریا ہی کا سا فیر۔ دامن تر کرنا لازم، گنہگار ٹھہرایا جانا، گناہ یا بدی کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ جامع ہستی عشق اپنا کم گھیر تھا، دامن تر گنہگاری کا، گنہگار، دامن تر کا میرے دریا ہی کا سا فیر تھا۔ دامن تر کہتے بھیگا دامن مطلب گنہگار، دامن تر کا میرے دریا ہی کا سا فیر تھا، یعنی جس طرح دریا میں فیر ہے اسی طرح میرا دامن بھی گناہوں سے پھیرا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا۔ دیر میں کعبہ گیا میں خانقاہ سے اب کی بار، دیر میں کعبہ گیا خانقاہ سے اب کی بار، راہ میں خانے کے اس راہ میں کچھ پھیر تھا۔ خانقاہ
کعبہ تو مکہ مدینہ میں کعبہ، خانقاہ کہتے ہیں جہاں بزرگوں کا مزار ہوتا ہے، اس پر خانقاہ کہتے ہیں اس کو۔ اب کی بار دیر سے کعبہ گیا میں، خانقاہ سے اب کی بار راہ میں، یعنی کھانے سے کعبے کی جانے میں یہ راہ جو راستہ ہے، میں خانے کی راہ سے میں خانے کی، میں خانہ کہتے شراب کھانے کو، اس راہ میں کچھ پھیر تھا، میں خانے کے اس راہ میں اور کعبے جانے کے راہ میں کچھ پھیر تھا، مطلب الٹ پھیر تھا۔ بلبلوں نے کیا گل افشاں میر کا مرقد کیا، بلبلوں نے کیا گل افشاں، گل کہتے پھول کو، افشاں مطلب ظاہر، میر کا مرقد کیا، مرقد دیکھ، مرقد کہتے خواب گاہ کو، سونے کی جگہ کو، آرام گاہ کو، قبر یا مزار کو، نیند دینے والی وہ دوا۔ بلبلوں نے کیا گل افشاں میر کا مرقد کیا، خواب گاہ جہاں آرام کرنے کی جگہ ہو، بلبلوں نے کیا گل افشاں میر کا مرقد کیا، دور سے آیا نظر تو پھولوں کا ایک ڈھیر تھا، دور سے اگر دیکھا تو پھولوں کا ایک ڈھیر تھا، بلبلوں نے بہت سارا گل جمع گل افشاں کیا، میر کا مرقد کیا، اب میر کا مرقد کیا رہ گیا، مطلب وہ آرام کی جگہ قبرستان کیا رہ گیا، جب دور سے نظر آیا تو پھولوں کا ایک ڈھیر تھا، وہ مرقد نہیں تھا بلکہ پھولوں کا ایک ڈھیر تھا۔ اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے، مروت کو کیا ہوا، مروت کو کیا ہوا، مروت مطلب کہتے ہیں رحم کو، ہمدردی کو، اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے، مروت کو کیا ہوا، ہمدردی کو کیا ہوا، وفا کہتے ہیں محبت کو، چھوڑا محبت کو ان نے، ہمدردی کو کیا ہوا، امیدوار وعدہ دیدار مر چلے، آتے ہی آتے یارو قیامت کو کیا ہوا، امیدوار کہتے ہیں جو امیدوار ہوتا ہے، محبت کا امیدوار، کینڈیڈیٹ، امیدوار وعدہ دیدار، وعدہ دیدار کہتے ہیں دیکھنے کو، دیدار کرنا، کسی کا زیارت کرنا، وزٹ کرنا، وعدہ دیدار مر چکے، آتے ہی آتے یارو قیامت کو کیا ہوا، بخشش نے، قیامت کو کیا ہوا مراد یہاں محبوبہ کی ہے، محبوبہ کو کیا ہوا، آتے ہی آتے یارو قیامت کو کیا ہوا، امیدوار سبھی مر چکے ہیں، میری محبوبہ کو آتے آنے سے کیا ہو گیا، قیامت محبوبہ کو کہایا، بخشش نے تجھ کو مجھ کو ابر کرم کی کیا خجل، خجل کہتے شرمندگی کو، بخشش نے مجھ کو ابر کرم کی کیا خجل، بخشش میں خدایا، بخشش کے معنی انعام، عطیہ، خیرات، کرم مہربانی، بخشش میں بخشش کے طور پر، سخاوت، کرم، عفو، معافی، مغفرت، نجات، وہ رقم جو کام کے بعد دیا جاتا ہے، بخشش نے مجھ کو کہاں گیا سوری بخشش نے مجھ کو ابر کرم کی کیا خجل، ابر کہتے بادل کو، بخشش نے یعنی بخشش نے میری مغفرت نے، مجھ پر رحم نے، مجھ پر ابر کرم کی بارش کی، رحمت کی بارش کی کیا خجل، کیا شرمندہ، اے چشم جوش اشک، چشم کہتے آنسو کو، آنکھ کو، اے چشم جوش اشک، آنکھ سے نکلنے والے آنسو، تمہاری شرمندگی، ندامت کہتے شرمندگی کو کیا ہوا، جانا ہے یار تیغ بکف غیر کی طرف، جاتا ہے یار تیغ بکف، بکف کہتے ہاتھ کو، جاتا ہے یار تیغ بکف غیر کی طرف، اے گشت ستم تیری غیرت کو کیا ہوا، اے کشت ستم تیری غیرت کو کیا ہوا، جاتا ہے یار تیغ بکف، تلوار لے کر، ہاتھ میں تلوار لے کر، تیغ میں نے تلوار، بکف ہاتھ میں، غیر کی طرف دوسرے کی طرف، اے کشت ستم، کشتہ کہتا قتل کرنے والے، ستم قتل کرنے والے ستمگر، تیری غیرت کو کیا ہوا، یعنی میری محبوب مجھے قتل کر دو، مجھے قتل کرنے میں کیا ہوا، کہا میں نے کہ کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے سن کر تبسم کیا، میں نے کہا گل کا ثبات، ثابت قدمی کتنی ہے، کب تک رہ سکتی ہے، کلی نے یہ کھل کر تبسم کر دیا، مطلب کلی کہتے ہیں پھول کی جو کلی نکلتی ہے، پنکھڑی،
اس کو کہتے کلی کو، وہ پھول کھل گیا، بس کہا یہی زندگی ہے پھول کی۔ جگر ہی میں ایک قطرہ خوں ہے شر شک، پلک تک گیا تو تلا تم کیا۔ ایک قطرہ خوں ہے شر شک، شر شک کہتے ہیں آنسو، قطرہ اشک، کہاں میں نے کتنا ہے جگر میں قطرہ خوں ہے شر شک، سر شک قطرہ، پلک تک گیا تو تلا تم کیا۔ پلک تک گیا تو تلا تم کیا، تلا تم کہتے ہیں موج۔ تلا تم کے معنی ہوتے ہیں ہنگامہ، زور شور اور جوش و خروش، ولولہ امنگ ترنگ، بے چینی پریشانی، مضطرب زدگی، نغمات کا زیر و ہم، آوارگاہ ٹکرا۔ موج تلاطم، موجوں کا زور، طوفان۔ ہاں، تلاطم کیا کہاں تک گیا؟ پلک تک گیا تو تلا تم کیا، الہی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمار یہ دل نے آخر کام تمام کیا۔ الہی ہو گئی سب تدبیریں، تمام کی تمام تدبیریں، ہیلے حکمت، کچھ نہ دوا نے کام کیا اور دوا بھی نہ کام کیا، دیکھا اس بیمار یہ دل نے آخر کام تمام کیا۔ اس بیمار یہ دل نے محبت نے آخر میرا کام تمام کیا۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں مون، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ عہد جوانی رو رو کاٹی، جوانی کی عمر میں رو رو کاٹی آنکھیں لی مون، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوا آرام کیا۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، مختاری کہتے ہیں خود کا مالک، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو باعث بدنام کرے ہیں، بے وجہ بدنام کرے ہیں، یعنی ہر چیز پر مختار آپ ہیں اور چاہتے ہیں مجھے بدنام، اور ہم پہ تہمت ہے کہ آپ خود مختار ہو۔ کس کا کعبہ کس کا قبلہ، کون حرم کیا احرام، کوچے کے اس باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔ کوچے کہتے ہیں گلی کو، گلی کوچے کو، باشندہ مطلب رہنے والے، سب کو یہیں سے سلام کیا۔ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو سو ہے اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا، دن کو جوں تو شام کیا۔ میرے میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا دیر میں بیٹھا، قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ قشقہ کھینچنا، ماتھے پر تلک لگانا، قشقہ مطلب تلک، کھینچنا مطلب تلک کھینچنا، تلک لگانا۔ چمن میں گل نے جو گلے دعوائے جمال کیا، جمال یار نے منہ اس کا خوب لال کیا۔ چمن میں گل نے جو گلے دعویٰ، گل کہتے ہیں پھول کو، جو گلے دعویٰ جمال کیا، خوبصورتی کا دعویٰ کیا، جمال یار نے، میری یار کی جمال خوبصورتی نے خوب اس پھول کا منہ خوب لال کیا، مطلب اتنی خوبصورت تھی میری محبوبہ۔ بہار رفتہ پھر آئی تیرے تماشے کو، چمن کو یمن قدم نے تیرے نہال کیا۔ بہار رفتہ پھر آئی تیرے تماشے کو، تماشا کہتے ہیں تماشا دکھانے والے کو۔ چمن کو یمن قدم، صحیح قدم نے تیرے نہال کیا۔ نہال مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہال کہتے ہیں خوشحال کو، خوشحال کو سر بلند کو، خوشحال، نہال کہتے ہیں خوش بلند کو، سر بلند کو، خوش اخلاق مند کو۔ ناحق ہم مجبوروں پر کہاں گیا یار، لگانا دل کو کہیں سنا نہیں تو نے، جو کچھ کہ میر کا عاشقی نے حال کیا۔ منعم نے بنا ظلم کے گھر تو بنایا، منعم نے بنا ظلم کی، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پر یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ منعم نے بنا ظلم رکھ گھر تو بنایا، پر آپ کوئی رات ہی مہمان رہے گا۔ منعم کہتے ہیں امیر نے،
امیروں نے پیسے والوں نے امیروں نے بنا ظلم کیے گھر تو بنا لیا، پر آپ کوئی رات ہی مہمان رہے گا، پر اس گھر میں کچھ ہی دن رہے گا۔ چھوڑوں کہیں ایذا سے لگا ایک ہی جلاد، ایذا سے لگا ایک ہی جلاد، تا حشر میرے سر پہ میرا احسان رہے گا۔ ایذا کہتے ہیں اذیت کو، تکلیف کو، دکھ، صدمہ، اذیت پہنچانا، دکھ دینا۔ چھوڑوں کہیں ایذا سے لگا ایک ہی جلاد، تا حشر میرے سر پہ یہ احسان رہے گا۔ تکلیف لگا ایک ہی جلاد، چھوڑوں کہیں ایذا سے لگا، یعنی تکلیف سے بھرا ہوا ایک ہی جلاد تھا، تا حشر میرے سر پہ یہ احسان رہے گا کہ ایک ہی جلاد تھا۔ چمٹے رہیں گے دشت محبت میں سر و تیغ، محشر تئیں خالی نہ میدان رہے گا۔ چمٹے رہیں گے دشت محبت میں سر و تیغ، دشت کہتے ہیں دشت جنگل کو کہتے ہیں محبت میں، چمٹے رہیں گے دشت محبت کی جنگل میں، سر و تیغ تا حشر میں خالی نہ میدان رہے گا۔ دست کہتے ہیں بیاباں کو، صحرا کو، ریگستان کو، ویران کو، جنگل وغیرہ آباد علاقہ، قبرستان، شطرنج کے پختہ خوش و خش، دشت محبت کے سر و تیغ کہتے ہیں تلوار کو، محشر تئی خالی نہ میدان رہے گا۔ محشر کہتے ہیں، محشر کو قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، جس سر کو غرور آج یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ نوحہ گر کہتے ہیں کس کو، دیکھ لیتے ہیں۔ نوحہ گری مردے پر رونے کا عمل، ماتم کرنا، رونا، پیٹنا، گریہ زاری کرنا۔ نوحہ گری کا، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، یعنی بادشاہت کا، جس سر کو آج غرور ہے جس کو بھی، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، پھر اس پہ کل ماتم ہوگا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کہتے ہیں دنیا، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ آفاق کہتے ہیں دنیا کی منزل سے، دنیا کے گھروں سے گیا کون سلامت، ہاں احباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، ہر مسافر کا راہ لٹ گیا، یعنی ہر کسی کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ زندہ میں بھی شوری سے نہ گئی اپنی جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ زندہ کہتے ہیں قید خانے میں، شور کہتے ہیں ہنگامہ، نہ گئی اپنی جنوں کی، اپنے جنون جوش و جنون کی، پاگل پنتی کی، اب سنگ مداوا ہے، مداوا کہتے ہیں علاج کو، اس آشفتہ سری کا۔ آشفتہ سری کو دیکھ، آشفتہ سری کہتے ہیں سرفراں، دیوانہ، بے خود۔ آشفتہ کہتے ہیں پریشان کو، آشفتہ ہوتا ہے مضطرب کو، اتھل پتھل درہم برہم، ناراض حیران سر سے۔ اب سنگ مداوا ہے، علاج ہے اس آشفتہ سری کا، اس دیوانے پن کا۔ اب سنگ پتھر کو کہتے ہیں، سنگ مطلب پتھر، اب سنگ علاج ہے، پتھری علاج ہے اس دیوانگی سری، اس آشفتہ سری کا۔ آشفتہ سری مطلب دیوانگی کا، پتھری اب اس علاج ہے۔ ہر زخم جگر داد محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ ہر زخم جگر